خدا تعالیٰ کی طرف کون سا مذہب زیادہ آسان طریقے پر پہنچاتا ہے، بنی نوع انسان سے، خدا کے بندوں سے کون سا مذہب زیادہ بہتر تعلقات کی تعلیم دے رہا ہے، اس پہلو سے یہ جو ہندو خاتون ہیں ان کو میں توجہ دلاتا ہوں کہ اس چھوٹے سے چند ورقہ کے رسالے کی طرف بھی توجہ کریں، وہ پڑھیں، انشاءاللہ اس سے بہت سی باتیں معلوم ہوں گی۔ اور اسلامی اصول کی فلسفی یہ خود ان کے زیر مطالعہ ہے، انہوں نے لکھا ہے اپنے خط میں، اس سے بھی ان کو بہت نمایاں طور پر اسلام کی تعلیم کی برتری دکھائی دے گی۔ ان کا سوال بہت ہی مربوط ہے اصل میں، کہتے ہیں مذاہب میں، یہ اصل بات ہے، مذاہب میں اگر سب ایک تھے تو فرق کیوں ہے، اور اسلام دوسروں سے الگ کیوں ہے، اور احمدیت اگر اسلامی کا حصہ ہے تو باقی فرقوں سے الگ کیوں ہے؟ اصل یہ سوال ہے جو ان کے ذہن میں اٹھا ہے۔ اسلام جہاں تک احمدیت کا تعلق ہے، یہ اسلام کی تعلیم کو نئی نکھارنے والی جماعت نہیں ہے، کیونکہ وہ تعلیم تو مکمل ہو چکی ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الگ کیوں جماعت بنی؟ بنیادی طور پر جماعت احمدیہ کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کی خوبصورت کامل تعلیم میں جہاں مزید باتیں داخل کر دی گئی ہیں جس سے اسلام کے چہرے پر داغ لگتا ہو، اسلام کی تعلیم کے بعد خوبصورت حصوں کو یا بدل دیا گیا ہے ذہنی طور پر، عملاً تو قرآن کریم میں اسی طرح ہے، لیکن اس کے سمجھنے میں فرق ہو گیا ہے، اور اس فرق کے نتیجے میں ایک خوبصورتی کو بدصورتی بنا دیا گیا ہے۔ ایسے تمام پہلوؤں میں ضرورت تھی کہ اللہ سے علم پا کر اللہ کی ہدایت کے نیچے ایک کامل مہدی پیدا ہو، المہدی، جو خدا سے ہدایت یافتہ ہو، قرآن سے ہدایت یافتہ ہو، محمد رسول اللہ سے ہدایت یافتہ ہو، اور اسلام کے اصل نقوش اجاگر کرے۔ اگر کوئی چیز نامکمل ہو تو اس کے نقوش میں اضافوں کی ضرورت پیش آتی ہے، اگر کسی چیز میں ضرورت سے زیادہ چیزیں ہوں تو ان کو ختم کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایک چیز اگر کامل ہو تو اس کو صرف یہ ضرورت ہے اس کی جھاڑ پونچھ کی جائے، اور اگر غلطی سے کچھ اضافے کر دیے گئے ہیں تو ان کو صاف کر کے الگ کر دیا جائے۔ بین ہی یہی مقصد جماعت احمدیہ کا ہے، اور اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی میں فرمایا، اور مہدی کے متعلق بھی یہ الفاظ ملتے ہیں کہ وہ حکم عدل ہوگا، یعنی امت میں لازماً اختلاف پیدا ہو چکے ہوں گے، ان اختلافات پر وہ عدالت کرے گا، اور چونکہ اللہ سے ہدایت یافتہ ہوگا اس لیے اس کے فیصلے درست ہوں گے۔ تو یہ ہے بنیادی ضرورت جماعت احمدیہ کی۔ جہاں تک تعلیمات کا تعلق ہے یہ فرق ہے، جہاں تک کردار کا تعلق ہے، ہر دنیا کی قوم خواہ بہترین تعلیم بھی رکھتی ہو، اس تعلیم کے عقلاً اور عقیدتاً رکھنے کے باوجود اس کا کردار خراب ہو سکتا ہے۔ ہندو مت میں بھی اچھے لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، عیسائیت میں بھی اور اسلام میں بھی۔ تو خدا کی طرف سے جو شخص آتا ہے اس کا کام صرف یہ نہیں کہ تعلیم کو نکھار کر پیش کرے، اس کا کام یہ ہے کہ اپنے اعلیٰ مثال کے ذریعے دلوں کو پاک بازی بخشے، ان کو صاف ستھرا کرے، ان کا کردار بنائے، بکھروں ہوں کو ایک ہاتھ پہ اکٹھا کرے، منتشر لوگوں کو ایک تنظیم عطا کرے۔ بس اس پہلو سے بھی جماعت احمدیہ کی بے حد ضرورت تھی، اگرچہ اسلام ہی ہے اور اسلام ہی میں ہے، لیکن جو مسلمانوں کا بس دوسری جگہ حال دکھائی دیتا ہے، نہ کوئی مرکزی تنظیم، نہ نظم و ضبط، نہ باہمی بھائی چارے کی وہ شان جو حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، بس ان سب باتوں کو از سر نو اجاگر کرنے اور بحال کرنے کے لیے احمدیت قائم کی گئی ہے۔ ایک بات مزید میں یہ بھی عرض کر دوں کہ لفظ احمدیت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ آپ کا نام احمد تھا، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کھل کر یہ بات لکھ دی ہے کہ لفظ احمدیت میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان احمد کی طرف اشارہ ہے۔ آپ کے دو نام تھے، ایک محمد اور ایک احمد۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آخری دور میں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احمدی شان نے جلوہ دکھانا تھا، جو جمالی شان ہے۔ ایک سورج کی شان ہوتی ہے، اس میں تمازت پائی جاتی ہے، اس میں گرمی کی شدت ہوتی ہے، بعض وہ جلا دیتی ہے، بعض اس کو دیکھنے والا اگر دیکھے تو اس کی تاب نہیں ہوتی کہ دیکھ سکے، اس کی آنکھوں کو نقصان پہنچ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں جلال۔ ایک ہے چاند کی شان، وہ سورج سے روشنی لیتا ہے مگر اس میں ایک نرمی پائی جاتی ہے، ایک لطف پایا جاتا ہے، اس میں محبت کا مضمون ہے۔ یہی شان مسیح کی تھی حضرت موسیٰ کے مقابل پر، اور یہ شان محمد رسول اللہ میں پائی جاتی تھی بیک وقت۔ آپ محمد بھی تھے اور احمد بھی تھے، سورج بھی تھے اور چاند بھی تھے، یہ دونوں باتیں بیک وقت آپ میں پائی جاتی تھیں، مگر مقدر تھا کہ ایک ایسا دور آئے جبکہ جمال کی شان غلبہ کرے اور جمال کی شان لوگوں کو اسلام کی طرف بڑے زور کے ساتھ کھینچے۔ یہ شان احمدی کا ظہور ہے جس کی طرف جماعت احمدیہ کا نام اشارہ کر رہا ہے۔ امید ہے آپ کو تسلی ہو جائے گی۔ اگر کوئی اور پہلو رہ گیا ہو جو آپ کے ذہن میں خلش پیدا کرتا ہو تو دوبارہ لکھ کر مجھے بتا دیجیے۔